پوری دنیا میں ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار بڑے جوش و خروش اور نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی مسیحی برادری یہ تہوار بھرپور طریقے سے مناتی ہے۔ آمد مسیح کی تقریبات کا آغاز دسمبر کے اوائل سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی آبادیوں میں جا بجا ڈیوڈ اسٹارز نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں گھروں کو نہایت خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فادرز اپنی تقاریر میں خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کرسمس کا دن پورے دنیا میں بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، لیکن بتانا چلوں کہ یہ پہلے دن آسمان پر منایا گیا اور اس کے بعد گڈریوں نے منایا جب فرشتوں نے ان کو یہ خوشخبری کی خبر دی، اور اسی روایت پر چلتے ہوئے میں اور آپ کرسمس مناتے ہیں۔ کرسمس کا پیغام، اگر ہم اس لفظ کرسمس پر غور کریں تو اس کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے ایمان کا اقرار ہے، یعنی یسوع میرا مسح کیا ہوا نجات دہندہ۔ اور جب بھی میں اور آپ کرسمس بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ یسوع میرا مسح کیا ہوا نجات دہندہ ہے، اور یہ خدا باپ کی بخشش ہے جو اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا۔ یاد رہیں کہ یہ بخشش ہے کیونکہ ہم اس لائق نہ تھے اور ہمیں بیٹا بخشا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بتا چلوں کہ خدا باپ نے تو ہمیں اپنا بیٹا بخش دیا، لیکن کیا میں اور آپ اس روایت پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ کچھ بانٹتے ہیں؟ جیسے خدا باپ نے بیٹا تو بخش دیا، اور مجھے اور آپ کو بھی کچھ بانٹنا ہے، دینا ہے، کیونکہ کرسمس از ٹائم فار شیئرنگ۔ آمد مسیح کی تقریبات کا آغاز کرسمس ڈے سے 4 ہفتے قبل شروع ہو جاتا ہے۔ ان 4 ہفتوں کے دوران مسیحی اسکالرز اور فادرز اپنی تقاریر میں عیسائیت کے فلسفے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو ان کی تعلیمات کی روشنی میں پیار، محبت، خلوص اور امن و سلامتی کا درس دیتے ہیں، اور انجیل مقدس کے اقتباسات حاضرین کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اگر ہم کرسمس کی ہسٹری کے بارے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے دور میں، یعنی کہ ابتدائی کلیسیا میں، کرسمس کو یعنی یسوع مسیح کے جنم دن کو نہیں منایا جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کسی کا جنم دن منانا یہ ایک پیگن روایت ہے، یعنی کہ غیر مسیحی روایت ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ہم ہسٹری پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سن 200 میں 200 AD میں پہلے کرسمس منایا گیا، لیکن اس کا تاریخ کا تعین کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن آج کل جو اس کی تاریخ ہے وہ 25 دسمبر منائی جاتی ہے، جو 336 میں یعنی 336 عیسوی میں AD میں اسے منانا شروع کیا، اور 336 AD سے لے کر اب تک تمام مسیحی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں۔ کرسمس ڈے کی عبادات کا آغاز رات 12 بجے سے ہو جاتا ہے۔ یہ عبادات مڈ نائٹ سروس کہلاتی ہیں، اور اسے کرسمس مارچ بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائی مذہبی روایات کے مطابق یہ عبادات کرسمس کی عبادات میں سب سے اہم ہوتی ہیں، اور اس میں خاندان کے تمام افراد شرکت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کرسمس مارچ میں شریک نہ ہو سکے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے کرسمس کا تہوار منایا ہی نہیں۔ ابھی جو ہے وہ کرسمس ماس جو ہم نے 24 کو اٹینڈ کی ہے، یہ ہماری اسپیشل عبادت ہوتی ہے، جس میں جتنے بھی ہمارے چرچ کے ممبرز ہیں اور جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ چرچ گئے
اور چرچ میں بہت اچھی ماس ہوئی, بہت اچھا میسج ہم نے سنا. اور اس کے بعد جیسے چرچ ختم ہوا تو پوری کلیسیا نے ایک دوسرے کو وش کیا. بہت اچھا مطلب لگا کہ پوری کلیسیا ایک دوسرے کو وش کر رہی تھی. اور اس کے بعد سب اپنے گھر آئے اور گھروں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ نے بہت انجوائے کیا اور گفٹس ایک دوسرے کو دیے. یہ عبادات رات 12 بجے سے شروع ہو کر صبح تک جاری رہتی ہیں. ان عبادات میں پادریوں کی تقاریر کے ساتھ ساتھ مقدس گیت بھی گائے جاتے ہیں جنہیں کیرل کہا جاتا ہے. کیرل وہ گیت ہیں جو مسیح کی آمد پر سب سے پہلے آسمانوں پر فرشتوں نے گائے تھے. ان مقدس گیتوں میں ہر عمر کے لوگ نہایت ذوق و شوق سے شرکت کرتے ہیں. سب سے پہلے کیرل جو ہے وہ فرشتوں نے گائی, اور چرچ ہسٹری میں پتہ چلتا ہے تو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کیرل سب سے پہلے انگلینڈ میں اس کا اہتمام کیا گیا, اور کچھ نوجوان لوگوں نے اور چرچ میں کوائر ممبران نے ٹارچ کی روشنی میں اس روایت کو شروع کیا, اور وہ ڈور ٹو ڈور جاتے اور کرسمس کیرل گاتے تھے. پچیس دسمبر کی صبح کا آغاز سنشائن سروس کے نام سے کی جانے والی عبادت سے کیا جاتا ہے. یہ ایک اجتماعی عبادت ہے. اس عبادت کے دوران مختلف مذہبی کتابوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق واقعات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. اس موقع پر ایک خصوصی مقدس گیت بھی گایا جاتا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عہد کیا جاتا ہے. کرسمس کی تیاریوں کے سلسلے میں مسیحی برادری اپنے گھروں کو جا بجا ڈیوڈ اسٹار سے سجاتی ہے. جو اسٹار یوز کیا جاتا ہے, اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کرسمس پہ اسٹار لگایا جاتا ہے, اسٹار یہ ایک نشاندہی تھی جو مجوسیوں کو دی گئی جب وہ بیت لحم میں آئے. شہر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے مسیحی جوش و خروش سے کرسمس کی تیاریاں کرتے ہیں. گھروں میں کرسمس ٹری رکھا جاتا ہے. یہ درخت دراصل سایہ, سکون اور نعمت کا سمبل سمجھا جاتا ہے. کرسمس ٹری کو بہت عقیدت و احترام سے سجایا جاتا ہے. کرسمس ٹری کی سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. کرسمس ٹری کے بارے میں بہت ساری روایتیں پائی جاتی ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ایک خاص چیز رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کہ کرسمس کا جو ٹری کا کلر ہے وہ گرین ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وائٹ بھی ہوتے ہیں, گولڈن بھی ہوتے ہیں, لیکن جو کلر گرین ہے اس سے مراد انٹرنل لائف یعنی کہ خوشی, اطمینان. کرسمس کے موقع پر جہاں عبادات, کیرل اور کرسمس ٹری کی بڑی اہمیت ہے, اسی طرح بچوں میں سینٹا کلاس کا کردار بھی بہت مقبول ہے. کرسمس کے حوالے سے اس کردار کی ایک خصوصی اہمیت ہے. سینٹا کلاس خوشیوں سے محروم بچوں کو کرسمس کی خوشیوں میں شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. کرسمس مارچ میں شریک بچے جب تھک کر سو جاتے ہیں تو سینٹا کلاس رات کے پچھلے پہر کسی وقت آتا ہے اور بچوں کے بستر پر ان کے پسندیدہ کھلونے, مٹھائیاں اور دوسری اچھی اچھی چیزیں رکھ کر چلا جاتا ہے. صبح جب بچے نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اپنی پسندیدہ چیزوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور ان کے وجود کرسمس کی سچی مسرتوں سے لبریز ہو جاتے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سینٹا کلاس ان کے لیے یہ چیزیں چھوڑ کر گیا ہے.
یہ سینٹا کلوز کون ہے جو بچوں کو کرسمس کی حقیقی خوشیوں سے ہمکنار کرتا ہے؟ اس سلسلے میں روایت یہ ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے سینٹا کلوز بن کر غریب خاندان کے بچوں میں قیمتی تحائف تقسیم کیے وہ بشپ نکولس تھے۔ غریب بچوں سے محبت کے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے سب سے پہلے نیدرلینڈ کے لوگوں نے بشپ نکولس کو کرسمس کا سرپرست بنایا۔ سینٹا کلوز جو سینٹ نکولس سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ سینٹ نکولس کے بارے میں بات مشہور ہے کہ وہ جو کہ بشپ آف مائرا ان ایشیا مائنر کے تھے سن 300 عیسوی میں، اور اس وقت وہ بچوں کو وزٹ کرنے آتے تھے اور وہ ان کو گفٹ دیتے تھے۔ بتا چلوں کہ اس وقت بشپ کا جو ڈریس تھا، کلر تھا، وہ ریڈ اور وائٹ اسٹرپس یوز کیے جاتے تھے، یعنی جو سینٹا کلوز کا اس وقت جو ڈریس ہے یہ اس وقت بشپ کا یہ کلر سوٹڈ کر رہا تھا۔ 25 دسمبر کی صبح بچے سینٹا کلوز کی جانب سے بھیجے گئے تحائف وصول کرتے ہیں، جبکہ بڑے سن شائن سروس کی عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سن شائن سروس کے اختتام کے بعد ایک دوسرے کے گھروں میں مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ شام تک جاری رہتا ہے۔ بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور دوست احباب سبھی کی کوشش ہوتی ہے کہ آج کے روز ایک دوسرے سے ضرور ملا جائے۔ After going back home, 25th is pretty dry. The morning is very slow. We've already decorated our house. We've been to church. We spend the day at our home, wait for our family members to visit us. Mostly people who are not Christians visit us on 25th. Our school friends, our Muslim friends, everybody belonging to this community who we are in love with, they visit us on that day. We tell them about Jesus' birth and how precious it is for us. یہ کہ پورے سال ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں تاکہ سارے ایک ساتھ مل کے انجوائے کر سکیں، اور وی ریئلی انجوائے اے لاٹ۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے بیسٹ کریں پورے سال میں، بیکاز ہم لوگ اتنے عرصے بعد ملتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں پورے فیملی ممبرز مل کے، ہر فیملی میں ہماری جا کے ڈنرز ہوتے ہیں، تو بہت مزہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ مسیحی برادری اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو کرسمس کی مبارکباد دینے کے لیے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں کرسمس کارڈز بھیجتے ہیں۔ اسٹیشنری کی دکانوں کے ساتھ ساتھ شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں شاندار کارڈز رکھے جاتے ہیں، جسے خریدنے میں لوگ بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ کرسمس کی تیاریوں کے سلسلے میں نئے کپڑوں کی خریداری بھی بڑے جوش و جذبے سے کی جاتی ہے۔ اس موقع پر تمام لوگ زرق برق کپڑوں میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ ہر سال کرسمس کے موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں میں روایتی مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ گھروں میں مٹھائی اور دیگر پکوان بنانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ کرسمس کا تہوار ہو اور کیک نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کرسمس کیک بنانے کے سلسلے میں شہر کے بڑے بیکرز کو آرڈرز دیے جاتے ہیں۔ چونکہ کرسمس ڈے موسم سرما میں آتا ہے، اس لیے مہمانوں کی تواضع زیادہ تر چائے، کافی اور ڈرائی فروٹ سے کی جاتی ہے۔ کرسمس کا اہتمام بڑے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو روایتی طور پر ہم سیلیبریشن کے طور پر اس کو لیتے ہیں۔ ان میں کرسمس گفٹس، کرسمس کے دنوں میں گفٹ شیئر کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ روایت ہے جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر 3 مجوسی خداوند کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے آتے ہیں اور وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی روایت پر چلتے ہوئے میں اور آپ بھی ایک دوسرے کو کرسمس گفٹ شیئر کرتے ہیں۔
ईसाइयत बाहम खुलूस और मोहब्बत की तलकीन करती है, एक दूसरे से ताउन का दर्स देती है, खुदा की दुनिया में अदल व इंसाफ की बरतरी चाहती है और इंसानियत के रिश्ते को सबसे अहम गर्दानती है। गिरजाघरों में फादर्स जो तकरीर करते हैं और जो कैरल गाए जाते हैं, उनका बुनियादी नुक्ता नज़र भी यही होता है। ये दिन इस बात का तकाजा भी करता है कि मुआशरे में मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दिया जाए। दुनिया का हर मजहब दूसरे के अक़ीदे का एहतराम, बर्दाश्त और तहम्मुल का दर्स देता है। इस सबक पर अमल करके हम समाज के बाहमी इंसानी रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी और रवादारी हमारी कौमी रिवायात का अक्स है।